اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارم ضیاء، موٹیویشنل اینڈ ریلیجیس اسپیکر، آپ سب کو بہت زیادہ سلام عرض کرتی ہوں اور اس بات کی خوشخبری بھی سناتی ہوں کہ رمضان شریف جو ہم کو نصیب ہوا، یقیناً اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل رکھا ہوگا جو اس سال جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ میرا یقین کامل ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ مہینہ گنوا دیا، ہم اس میں کچھ نہ پا سکے، تو ابھی بھی ان کے پاس بہت کچھ بچا ہوا ہے۔ اور وہ بچی ہوئی چیز کیا ہے، وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی کہ چاند رات، یعنی کہ انعام کی رات۔ میرے تمام سننے والے میرے بھائی اور بہنوں کو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ چاند رات کو ہم بہت خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں۔ ابھی تو خیر اس معاملے میں میں یقیناً یہ بولوں گی تھینکس ٹو کرونا کہ بازار بند ہیں، ہم گھروں کے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو سوچیں اللہ رب العزت نے اس عفریت کی وجہ سے بھی کتنا سنہری موقع آپ کو فراہم کیا ہے کہ آپ کو ایک رات اور نصیب ہو گئی کہ جو آپ سجدے میں گزار سکتے ہیں، جو اپنے رب سے دل کی بات کر سکتے ہیں، اپنے رب کے آگے جھولی پھیلا سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ یہ انعام کی رات ہے کہ اللہ رب العزت حدیث کے مفہوم کے مطابق جتنا پورے رمضان شریف میں ہر رات اپنے بندوں کو بخشتا ہے، ان تمام کے برابر سوچیں 29 یا 30 دن کے روزوں میں جتنے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، ان تمام لوگوں کے برابر صرف اس ایک رات میں ان کی بخشش ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی رات ہے اور ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ انعام کی رات ہے اور ہم انعام نہیں لیتے۔ عید آتی ہے، ہم عیدی لیتے ہیں، اور جس شخص کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اس طرح سے عیدی دیتا ہے۔ کسی کے پاس کم ہوتا ہے وہ کم عیدی دیتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ عیدی دیتا ہے۔ سوچیں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خوش ہو کے کیسی عیدی دیتا ہوگا؟ تو در حقیقت یہ انعام اللہ رب العزت کی طرف سے عیدی ہے جو ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور جو ہم کو لینی چاہیے۔ ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں اپنے بڑوں سے عیدی لینے کے لیے، تو یہاں تو معاملہ میرے رب کا ہے۔ جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو سوچیں کہ وہ چیز بھی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں دیتا ہوگا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہاں بہت چھوٹے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے اور چاند رات ہوتی ہے، جسے ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، تو آسمانوں کے اوپر خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ انعام کی رات آ گئی، لیلۃ الجائزہ آ گئی۔ پھر جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو اس دنیا میں اتار دیتے ہیں جو شہروں میں اور گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، اور وہاں وہ زور زور سے پکارتے ہیں۔ ان کی آواز جن و انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اٹھو اور اپنی نمازوں کی طرف جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ اور جب نمازی عید کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھ کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت خوشی سے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہو جس نے اپنا کام بڑی ایمانت داری سے ادا کیا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے، تو اس کی پوری پوری مزدوری عطا کر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنی رضا اور بخشش اپنے بندوں کو عطا کر دی، یعنی کہ ان کو ان کی پوری مزدوری عطا کر دی۔ اب یہ نماز پڑھ کر پاک و صاف ہو کے خوش باش اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھے میری عظمت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم کہ آج میرا بندہ
اس نماز کے اجتماع میں مجھ سے آخرت کی دعا کرے گا تو میں اس کی آخرت کو سنوار دوں گا، مجھ سے دنیا کی دعا کرے گا تو میں دنیا میں مصلحتاً اس کو دیکھ کر اس کو پورا کروں گا، اور میں اپنے بندوں کو کبھی بھی کافروں کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گا۔ تو سوچئے ذرا، صرف ایک لمحے کو سوچئے کہ یہ کتنی بڑی رات ہے، ہمیں اس کو اس دفعہ ضائع نہیں کرنا۔ جتنا کچھ ضائع ہو گیا وہ کر چکے، اگر رمضان میں بھی اس طرح سے عبادت نہیں ہو پائی تو بھی ابھی یہ رات موجود ہے۔ میں چاہوں گی کہ میرے سارے بھائی بہن، میرے بچے سب اس بات کو سمجھیں، اور چاند رات کو اللہ کے حضور عشاء کی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے گا، سجدے میں سر کو جھکائیے گا، ہاتھوں کو اوپر اٹھائیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے دلوں کو کھول کے رکھ دیجیے گا۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب پہ اپنا خاص رحم کرم فضل فرمائے، اس کرونا جیسی وبا سے اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو اور اہل عالم کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت کرے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، اس لیلۃ الجائزہ کے صدقے میں ہمارے فلسطین کے بھائی بہنوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ان کو اس سے نجات دلائے، اور ہم مسلمانوں کے اندر اتنی قوت، اتنی یکجہتی عطا کر دے کہ ہم کفار کے آگے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں، اور اپنے رب کے اوپر اس بات کا یقین کر لیں کہ جب ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو ہمارے ہاتھ کبھی بھی خالی واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہے، عمل یقین کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور یقین خشوع و خضوع کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ تو ہمیں ایمان، عمل اور یقین، ان تینوں چیزوں کو اپنا ہتھیار بنا کے اللہ رب العزت سے اس رات نہ صرف یہ کہ ایمان کے ساتھ اپنا انعام لینا ہے، بلکہ اپنے دامن پھیلا دینے ہیں، اپنی خالی جھولیوں کو بھر لینا ہے، اور اپنا سر اپنے رب کے حضور جھکا دینا ہے۔ آپ سب کو یہ رات بہت بہت مبارک ہو۔ کیپ واچنگ ریوبک ٹی وی، اور میری طرف سے ریوبک ٹی وی کے تمام ناظرین کو بہت بہت چاند مبارک، لیلۃ الجائزہ مبارک اور عید مبارک۔